السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیشیل کی ایک نئی پیشکش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو غمگین اور بہت متفکر اور افسردہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیوں غمگین اور افسردہ دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میرے پاس فلاں کا حق ہے اور اس قبر والے کی عزت کی قسم میرے پاس اتنی طاقت نہیں، میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں اس کے حق کو ادا کر سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کے سامنے تمہارے لیے سفارش پیش کر دوں؟ تو اس نے کہا آپ جیسا مناسب سمجھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا چپل لے کر مسجد سے باہر نکلے، پھر چپل پہننے لگے تو اس شخص نے بہت حیرانگی کے ساتھ کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، شاید آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے فرمایا کہ نہیں میں نہیں بھولا ہوں، لیکن میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور یہ سنے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے چل کر جانا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا 20 سال اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے، جبکہ ایک دن کے اعتکاف سے اللہ تبارک و تعالی بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ بہت فکر مند ہیں؟ کیا آپ افسردہ ہیں؟ کیا آپ ٹینشن میں ہیں؟ یعنی آپ ڈپریشن میں ہیں؟ اگر ہاں تو آئیے دیکھتے ہیں۔ لندن یونیورسٹی میں 25 سالوں کے اندر 70,000 لوگوں پر تجربہ کیا گیا اور تجربے کے خلاصے کے طور پر جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ سوچ فکر اور ٹینشن یعنی ڈپریشن میں رہتے ہیں، دراصل اللہ رب العزت نے اسے جس حالت پر رکھا ہے وہ اس حالت پر راضی نہیں ہے۔ محنت اور کوشش کر کے اپنی حالت کو سدھارنے کے بجائے وہ شکوہ اور شکایت کرتے رہتے ہیں، سوچ میں فکر میں غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موت بہت جلدی واقع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایسے لوگوں کی موت بہت جلد ہی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ دل کے بیمار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی صحت اچھی نہیں رہتی اور وہ عام لوگوں کے بنسبت بہت جلد ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ہونے والی تحقیق اور ریسرچ کے ڈائریکٹر پروفیسر مارٹن نے ڈپریشن اور ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کے طریقوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹینشن سے، ڈپریشن سے، سوچ سے، فکر سے نجات پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں۔ جی ہاں، آپ سماجی کاموں میں لگیں، آپ دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ دوسروں کی اچھائیاں سوچیں اور اسی طرح آپ بہت جلد ہی ڈپریشن سے اور ٹینشن سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن كان ستر مسلما ستر الله يوم القيامة۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کسی مسلمان پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ کتنی قیمتی اور کتنی وزنی ہے یہ بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے عطا کی ہے۔ جی ہاں، جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کے بارے میں اچھائیاں سوچیں گے تو ہم اپنے دل میں ایک سکون محسوس کریں گے۔ آئیے نا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، ہم کیوں نہ دوسرے کے لیے جئیں۔ اپنے مشکل کے بارے میں تو سبھی سوچتے ہیں،
ہم کیوں نہ دوسروں کی مشکلوں کے بارے میں سوچیں؟ اگر ہماری مدد سے کسی کا جان بچ جائے، کسی کا علاج ہو جائے، کسی بے بس کی لڑکی کی شادی ہو جائے، تو پھر ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی اور ہم اپنے دل میں ایک سکون کی کیفیت محسوس کریں گے، اور یوں رفتہ رفتہ ہمارے دل سے اور ہمارے دماغ سے ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہوتی چلی جائے گی۔